جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے۔ اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے۔ اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے ہیں، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے، تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کچھ، صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ آئیے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار، صبح اور شام، صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو تم، کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ۔ ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں۔ سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائیں گا۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا، وہ سب کریں گے، دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے؟ تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا، وہ نہیں بولتے، وہ برابر کریں گے۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے، پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے۔ کتنا سلوشن، کتنا آسان ہے، 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئی۔ 4 آیتوں کو 3 بار بولے تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت، ہے نا۔ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے، تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو، مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورہ دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں، ان 2 صورتوں سے بہتر، ان 2 صورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس، بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد۔ جب سورہ فلق سورہ ناس آئی، صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا۔ تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا، بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی، آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے، آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے۔ جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے، مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے، سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے، اصول کیا ہونا چاہیے، سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، اسلام نے کیا سلوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، سب کچھ دنیاوی، کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں، بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں،
یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے، جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے، وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا 3 بار. مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول. اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے. یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے. تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم، کدھر پریشان ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ. یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام، پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام، پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار، اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، قرأت کی شکل. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے. تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے. دلوں کو زندگی ملتی ہے. وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے، اپنے رب کو راضی کیجیے. دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتے. آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال. تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان. وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے نا. اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے. ورنہ تہجد تو عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری ہے. لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی بات ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا اجر زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ کے ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا. دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا، الٹے طرف نہیں. یاد رکھیں سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹے طرف ہوتا ہے. جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے، سمجھ رہے؟ جس سے ایک طبی فائدہ، میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی، اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے، پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے. آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتا ہے. اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کی پانی کبھی بار چلا جاتا ہے نا. تو دل آپ کا اوپر آ گیا، آپ سیدھی کروٹ اوپر ہے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے. آپ تھکے ہارے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، پریشان حال آئے تھے، ایک بار آپ لیٹ ہی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے، خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی، جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا. اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا، طاقت زیادہ. ویسے آپ پریشان، چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے، اس کا مائنڈ اپنے آپ کو ذہن جو ہے بند کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں، ہے نا. دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے، جو جاگنے میں ہوتی سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے، سکون اختیار کر رہا ہے، نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے. تو سیدھے جانب، تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے تھے، یا آپ کو دیکھایا کرتے تو سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے. اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹھ کے بل، یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور کروٹ کو بدل دو. تو سیدھے ہے تو الٹا، الٹا ہے تو سیدھا. تو اس سے پتا چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے، مطلب الٹے جانب. کیوں تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا، پھر الٹے جانب سوؤں گا. تو پتا چلا الٹا بھی سو سکتے، حرام نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی، پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں، پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ کرنا ہے ہم کو. ٹھیک، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا. یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت. آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا. سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو، مجبوریاں ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن
ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں. تیسری چیز. چوتھی چیز جو ہے طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے اس میں ایک عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانہ دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں. بس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے, جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیجے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے, بکثرت جتنا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جامع ترمذی میں روایت آتی ہے وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا جتنا پسند کرے کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جس قدر تو چاہے تمہارے لیے یہ تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں. تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا, جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گے اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے, ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ, دعائیں قبول ہو رही ہے, معافی مل رہی ہے, فرشتے بھی دعا کرے, اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے تو دیکھیے 3 بار کرنا چاہیے. آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے بستر پر سیدھے ہاتھ کے رخسار گلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے تب یہ دعا پڑھتے. تو کون سی دعا پڑھتے رخسار پہ ہاتھ رکھنے کے بعد؟ سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے اور آپ کا دست اقدس سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے لے لیتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعا پڑھتے. دعا کے الفاظ یہ ہے اور ترجمہ اے اللہ مجھے اس روز اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو بندوں کو اٹھانے والا ہے. اچھا یہ دعا کس لیے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کی اشارہ بھی کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اٹھنا ضروری نہیں تو دعا کر کے سورے اللہ میری مغفرت کر دے, معاف کر دے میرے, تاکہ اگر اس حالت میں چلے جاؤں دنیا سے تو اٹھوں تو اس روز جو میرے گناہ میں. بڑی اہم بات ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ جاتے تو اور کیا کام کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی, شیطان سے دوری اور بہترین افراد کی رفاقت کی بھی دعا کرتے. جب سونے جاتے تو کیا دعا کرتے؟ گناہوں کی معافی, شیطان سے دوری اور بہترین لوگوں کی رفاقت, دوستی جس کو بولیں گے فرینڈشپ ہو, اس کی آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے. اور رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اعمال کرتے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ بھوک سے پناہ طلب کرتے اور سونے سے پہلے بھوک سے پناہ طلب کرتے, یاد رکھیے. اور ام المومنین عائشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آزادی دینے والی ہر برائی سے
اور بھوک سے جو میرے ساتھ سوتے وقت تک رہے. ٹھیک ہے، یہ دعا بھی آپ کر کے سویا کرتے. اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر کے یاد رکھی سویا کرتے تھے. اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، اور روایت کافی طویل ہے، یاد رکھی. بس مختصر سے دعا رکھ دیتا ہوں. دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ کے آپ بہرحال سویا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے سوتے وقت تسبیح تحلیل جو پڑھنا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے. سوتے وقت کی ایک تسبیح یاد رکھیے، وہ تسبیح اگر سونے سے پہلے ہم پڑھیں تو غلام ملنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک اسسٹنٹ مل جاتا ہے، کام میں آسانی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے. کون سی تسبیح ہے؟ کافی لمبے الفاظ ہیں، حدیث کے پورے الفاظ نہ رکھتے ہوں، آپ کو صرف وہ تسبیح بتا دیتا ہوں. الفاظ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کچھ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں تحفہ تم دے دیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غلام کو آنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونے سے پہلے کیا کرو، 34 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار، اور پھر الحمدللہ 33 بار. نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ الگ، اور سوتے وقت کی تسبیح الگ. نماز کے بعد کی تسبیح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ ہوتی 100. یہ ہے نماز کے بعد. لیکن سونے سے پہلے کی تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، ہوئے 100. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے سنا ہے غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اسلام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ کلک کریں. اگر آپ ہمارے ویڈیو پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی سرچ کریں. جزاک اللہ. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں، لیکن فرائض نہیں، فرائض الگ ہیں اور آداب یا سنتیں الگ ہیں قرآن پڑھنے. جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے لیے، تب تک کہ وہ ہدایت یافتہ وہ پڑھیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے، یا سنیں گے تو آئیں گے. تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو تو کوئی مسئلہ ہے. رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب ہے، یہ کیا چیز ہے، تو قرآن کے حقوق ہے. حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، تو پڑھنے والا بھائی نہیں سمجھے نا، یہ فرائض جس کو بولیں گے اس سے تو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہونا تھا جب میں نے قرآن پڑھنا. لیکن اگر آداب کی حد تک ملے گا تو سنت ہے تو قرآن کو باوجود منہ کر پڑھا جائے، قرآن کو قبلے رخ منہ کر کے پڑھا جائے. ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا قرآن نماز میں تو فرض ہے، ہر عبادت میں کوشش کرے قبلے رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے. تو لہٰذا قبلے رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے. بلکہ اگر کوئی انسان آفس میں بیٹھتا ہے ایسا سمجھتا ہے کہ اگر ڈائریکشن چینج کروں تو قبلے رخ منہ ہو کر ہی بیٹھے آفس میں، تاکہ ہمیشہ قبلے کی طرف، کیونکہ یہ تو قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کی عبادتوں میں ہر کام میں ٹھیک فضیلت ہے. اس کو آپ باوجود کر پڑے، لیکن کنڈیشن نہیں ہوتی، یہ وضاحت کر دیں. دوسرا قبلے رخ ہو کر پڑھے، یہ اس کا ادب ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبلے رخ نہ بھی ہو سکے تو کرو. اس کے علاوہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہی سوچ کر پڑھے، اپنے اوپر خشیت طاری کرے، اللہ کی کوشش کرے کہ آواز کے اندر ایسا وہ ہو کہ جیسا انسان گنگنا رہا ہو، رو رہا ہو. یہ تمام چیزیں اس کے آداب ہیں. لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لیکن جیسا آپ کا سوال ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن کے طور پہ میں دے سکتا ہوں مختلف. جیسا کیا سر ڈھک کر قرآن پڑھنا اس کا ادب ہے؟ تو ہاں سر ڈھک کر آپ قرآن پڑھ سکتے، لیکن کیا سر کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھا بے ادبی نہیں، سر کو کھلا رکھ کر قرآن پڑھنا بے ادبی نہیں. دونوں چیزیں ایڈجسٹ نہیں ہوتا. مطلب سر کو ڈھانکنا ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، آپ سر کو ڈھانک ہمیشہ ہاں کچھ دور میں کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں ڈھانکا، اور یہ عربوں کا ٹریڈیشن رہا. آج بھی عرب میں ایک لٹریٹ طبقہ جو ہے اگر آپ سر کھلا رکھے تو ایک دم ایسا بولیں گے ہاں آدمی سر کھلا رکھتے تو ہے، اتنا ادب کرتے ہیں. سر کو کھلا رکھنا بے ادبی، دس از کلچرل امپیکٹ. سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈانٹا، یہ سنت ہوگی تو آپ ٹوپی سے ڈھانکے، ٹوپی پہ رومال ڈالے، ٹوپی پہ امامہ باندھے، تو جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، پھر کچھ کیپ وغیرہ لوگ کر کے الگ جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے سنت. ٹھیک ہے یہ. لیکن قرآن کو بغیر سر ڈھانکے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کو آپ جوتوں میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے. بہت سے لوگ بولتے کیا قرآن جوتوں میں ہے تو پڑھ سکتے، بالکل کوئی ٹرین میں بیٹھے ہیں تو کلاس میں بیٹھے ہیں تو کالج میں بیٹھے ہیں تو دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ مسجد نبی میں آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور جوتوں میں نماز ایسے تو قرآن پڑھائی پڑھ سکتے. قرآن کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیام وقعودا وجلوسا، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے اور کروٹوں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیام، کھڑے ہو کر ذکر.
दम बैठ हाँ वजुनूब और अपने करवटों पर अल्लाह का जिक्र। जैसे पता चला कुरान अल्लाह का अब्द तो खैर कर रिसीव करके सलाह मतलब नमाज में ये नहीं कर सकते आप कट कर सकते हैं और फिर रख लीजिए। अब कट करना भी और बंद करना दोनों जो भी हो सकता है आपने किया, और आपका सबको आइडिया होता है अपने मोबाइल फोन बंद कैसे होता है, निकाला और डाल दिया, ये किया जा सकता है। पूरी लोगों की नमाज खराब करने से अच्छा ये अमल है। हाँ बस ये मसले का इल्म नहीं होता, ये मसले का इल्म नहीं। अब होता क्या है, नमाज में गिरी हुई टोपी बराबर उठा के पहनता हूँ लेकिन मोबाइल नहीं कट करता, नहीं गलत अमल। फिर गिरी हुई टोपी उठाना कहाँ से साबित है? कई बार गिर रही, हर बार उठते वक्त पहन रहा हूँ, छोड़ देना उसको भी। जब आप मोबाइल को नहीं बंद कर सकते टोपी भी नहीं उठाना चाहिए। तो क्या होता है, हमको इल्म नहीं मसले का और लोग बोलते भी नहीं। देखिए मोबाइल अगर बच जाए तो निकाल कर बंद करना दुरुस्त है, आप लोग बंद कर लिया कीजिए, तो कितने लोगों को इल्म हो जाएगा ना। नहीं ये तो नहीं बोलेंगे। जो इल्मी मसला ये है कि बाद में या पहले बोल दिया जाए मोबाइल बच भी जाए तो बंद कर लीजिए, नमाज से पहले वैसे एहतियातन बंद कर लेना चाहिए। इंसान है लेकिन गफलत हो गई, उसको लगा बंद किया लेकिन उसने बंद नहीं किया था। किसी का लेके आया घर में कोई बीमार है, किसी ने कहा हैंडसेट रखो भाई तुम्हारे पास बीमार है, तुम्हारे घर में कॉल की जरूरत, उसको इस्तेमाल करना आता नहीं बेचारे को, बच गया। तो एटलीस्ट ये तो मालूम हो कट कर सकता है, तो ये करना चाहिए नमाज में, इसलिए कि इससे इंशाल्लाह नमाज में कोई फर्क नहीं आता। ठीक इसी तरह जो है नमाज में बातचीत करना, ठीक वो बातचीत जो नमाज की दुरुस्तगी का हिस्सा जायज है। लुकमा देना, सुबहान अल्लाह कहना गलती होने पर, ठीक है, या ऐसी हरकत की औरतें आवाज करे कि इमाम समझ जाए कि उससे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ये तमाम चीजें नमाज के अंदर भी याद रखिए जायज है, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक इसी तरह कोई मामूली सा काम ऐसा करना जैसा कपड़ों को सीधा कर लेना, मामूली सा, बकसरत कपड़ों को समेटना मना है। ये तो मामूली सा काम जो जरूरी भी है कपड़े के ताल्लुक से, वो करने में कोई हर्ज नहीं, ये सब कर सकते हैं। एक बटन से दूसरा बटन मिल गया, जब आप उठे पूरा शर्ट ही उड़ जा रहा है ऊपर, होता है ना कभी, तो खाली आपने मामूली सा खींच लिया उसको नीचे, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आपने छोटा शर्ट पहन के पूरा टाइम खींच रहा है, वो मैंने बस तफसीलात ले ली। मामूली सी कोई हरकत आप कर सकते हैं जो नमाज को सही करने के लिए। इसी तरह खांसी का आ जाना जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता इंसान, छींक का आ जाना जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता है। इसी तरह जमाई का आना और उसको आपका रोक रहा है, इसलिए आपसे हदीस फरमाया जमाई को रोको, उसे लेना नहीं चाहिए, ठीक ये करना। लेकिन खांसी आने पर ठीक है आप कोशिश करें कि उसको रोके, लेकिन जो मजबूरी है वो तो होंगे। हमें बस होता है कि नमाज के हालत में अगर छींक आ रही है तो उसको ऐसा तो भी रोकता हो नमाज के थर कांपते हो, क्योंकि छींक मुश्किल होती है। और जमाई जो नहीं लेना है वो नमाजों में चालू है, कंटिन्यू नमाजों में जमाई जो लेना है उसको रोकता है, जो नहीं करना है वो शुरू है नमाज। जमाई लेने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसलिए कि आपने फरमाया जब एक मोमिन करता है तो शैतान उस पर सुस्ती तारी करता है, उम्मत को सुस्त, लिहाजा फरमाया जमाई ना लिया करो, और आ जाए तो मुंह पकड़ कर रोको, उसको मत नहीं लेना चाहिए उसको। तो छींक है, खांसी है, फितरी जो है, खामोखा डकारे नहीं लेना चाहिए, फितरी तौर से आ गई एक अलग बात, उसको भी रोक सकते हैं आप। वो ऐसी चीज नहीं से छींक मत रोके, छींक रोकने से बहुत सारे नुकसान होते हैं याद रखिए, लेकिन बाकी चीजों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं चाहे, तो ये फितरी है। इसी तरह मजबूरन खुजली, इतनी मतलब किसी को बीमारी है, खारिश है या अचानक होती है कभी, तो थोड़ा बहुत कर लेना ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर पूरी नमाज चलते रहेंगे दुरुस्त नहीं होगा, ठीक, तो ये भी बहरहाल जायज। इसी तरह सब बंदी और सब दुरुस्त करने के लिए जो हलचल होती है सब भी जायज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की बात है, एक मर्तबा तहज्जुद के लिए रात में वजू करके खड़े हुए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये भी आए थे, का आप सब कैसा रात में इबादत करते देखने, छोटे थे लेकिन देखिए आपने वजू किया, खुद भी वजू किया, आप सबने रकात बांधी, खुद भी आए वजू करके और रकात बांधी, और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उल्टे हाथ पे खड़े होकर रकात बांध ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि मुक्तदी सीधे हाथ पे खड़ा होगा इमाम के, अगर दो ही लोग हैं तो सीधे, और उसी से पता चलेगा कि ये मुक्तदी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको इस हाथ से पीछे से पहले इसी उल्टे हाथ से इधर धक्का दिया और फिर सीधे हाथ से पकड़ के बाजू ला के खड़ा कर दिया। समझा, तालीम दे रहे हैं कि सीधे हाथ की तरफ खड़ा रहेगा मुक्तदी, अगर दो है तो उल्टे हाथ की तरफ में, तो आपने धक्का दिया और इधर से पकड़ के लाकर इधर खड़ा कर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उधर से इधर आए खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल ने सूरह बकरा पढ़ ली, मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, फिर सूरह आल इमरान पढ़ ली, फिर मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह निसा शुरू कर दी, तो मैं जाके फिर सो गया। छोटे बच्चे थे ना, इतनी देर इंतजार करते रहे, सूरह बकरा पढ़ ली तो खड़े, सूरह आल इमरान हो गई और सूरह निसा शुरू हो गई, तो आप गए और जाके सो गए बिस्तर में। फिर सुबह जब फजर का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने उठाया और कहा, मेरे चेहरे पर थोड़ा सा थपथा और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तो रात में उठे फिर नमाज के लिए खड़े हुए, फिर जाके सो भी, मतलब पढ़ना चाहिए था जब तुम आए थे अपने घर से, मेरे घर आप घर रुके थे, आके छोटे थे बच्चे थे, रुके थे और फिर नमाज भी नहीं पढ़ी, तो बहरहाल तो आए खड़े हुए। तो देखिए यहाँ आप सबने नमाज में कैसा दुरुस्त किया, इमाम थे आप, तो पता चला जायज चीजों को इमाम नमाज में कर सकता है। इसमें और भी चीजें शामिल होती है, जैसा कि हमारे माइक का वो गिर गया नीचे, जो भूं शुरू होता है उसका, फिर के कमजोर दिल वाला तो पता नहीं उसके पल्सेस बढ़ जाते होंगे, हार्ट बीट्स उसके तेज हो जाते होंगे, है ना, तो माइक को उठा लिया
माइक को थोड़ा सा बहुत करा, थोड़ा नीचे कर लिया, क्योंकि बहुत पूरी मस्जिद के सौ लोग तकलीफ उठाते हैं, हजारों लोग जुमे की नमाज में, है ना, थोड़ा कर सकते हैं ये सब चीजें थोड़ा सा। इसी तरह रकात तो बांध ली और फिर देखा सामने मूजी चीजें, चूंटियां हैं, अगर सजदा करूंगा तो काट सकती है, तो थोड़ा सा इमाम खुद हट गया बाजू, चूंटियां है ना, काट सकती है ना, इतनी बहुत, तो ये चीज है। या फिर नमाज को खड़े हो गए और गिलाजत थी, रात में बिल्ली आ गई मस्जिद के अंदर, गिलाजत करके चलेगी, देखा नहीं फजर में इमाम आया, खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद दिख रही है सरक जाए, ये जायज हरकत है, ये जायज। मुख्तदी गलत खड़ा था, आप सबने उसको इधर से निकाला, जायज है। इसी तरह नमाज के लिए दो लोग खड़े हैं, इमाम खड़ा है, मुख्तदी बाजू आके खड़ा है, क्योंकि दो ही लोग नमाज में, तो सब बनना जरूरी है, तो सब दोनों क्यों। अब मुसल्ली आया एक और, अब उसको खड़ा होना, तो वो बाजू नहीं खड़ा होगा, अब ठीक, वो क्या करेंगे मालूम, इमाम को पीछे से धक्का वो करेंगे, तो इमाम थोड़ा आगे सरक जाएंगे, मतलब आप पीछे सफ हो गई हो, इमाम आगे सरक। अगर आगे जगह है तो बेस्ट ये है कि अगर दो लोग खड़े हैं तो इमाम अपने मुसल्ले से बिल्कुल पीछे वहीं खड़ा हो, उसके पीछे वाली सफ, और मुख्तदी बाजू, जैसे कोई मुख्तदी आएगा उसको धक्का देगा, इमाम अपने मुसल्ले पे चले जाएगा, मुख्तदी पीछे सब बना लेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसका भी इल्म नहीं होता बस। ये जायज हरकतें हैं, ये जायज आगे पीछे होना, ये नहीं करते हैं। और जहाँ जो नहीं करना है वो करे, टोपी उठा के रख रहे। मैंने देखा टोपी गिर के रोल होते हुए दूर गई तो नमाज में पूरा आगे जाके भी लेके आते उसको अपने पास, जो कि नहीं करना है। और जो करना है सफों में, सफ बंदी के अदब में नहीं, एक इमाम और एक मुख्तदी है तो इमाम आगे खड़ा और मुख्तदी पीछे खड़ा, ये थोड़ी नमाज होंगी, क्योंकि सफी नहीं बनी। सफ कहाँ बनी? मसले का इल्म होना चाहिए, बहुत अहम चीज़ है, याद रखें। एक मरतबा मेरा एक कस्बे से जाना हुआ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक घराना अहले इल्म था, इल्म रखता था, बहुत छोटा दिन कस्बा, मुझे नहीं मानता, उसी दिन पे तारुफ हुआ। फजर में गया तो दो आदमी नमाज पढ़ रहे फजर की, और जल्दी नमाज थी और रास्ते पे मस्जिद थी वो। तो जब मैं वहाँ गया वजू करके जाकर बाजू खड़ा हो चुकी, मैं डरा हुआ था कि अगर मैं धक्का दूंगा तो एक नया मसला, इमाम को धक्का देने हमारे बोलते एक नया मसला, उन्होंने रिस्क नहीं लेना। मैं खामोशी से आकर, दो खड़े थे, तीसरा खड़ा हो गया। हमारे दो और भी साथी थे, बोले हमारा नहीं अभी खड़े हो जाओ, ये गाँवों की मस्जिद है, बहुत झगड़े हो जाते, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े हो जाते हैं। जैसे ही मैं बाजू खड़ा हुआ, इमाम इल्म रखने वाला था, वो आगे बढ़ गया, खुद वो आगे बढ़ के चले गए मुसल्ले, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने मुसल्ले से इमामत के पीछे खड़े थे। एक आदमी बाजू, जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो आगे चले गए, और फिर हमारे बाजू वाले खड़े हुए, सब बन गए, उनको इल्म था उस मसले का। बाद में वो देखने लगे, अरे बोले आपने मुझे वो नहीं किया। मैंने कहा हमको पहले डर लगा हुआ था, ठीक है, कि आपको धक्का देते रहे, कि मैं बाजू वाला शुरू हो जाता हमको सवाब की नीयत से, कि इमाम को धक्का दे रहा, इमाम को हटा रहा नमाज में, इतना बड़ा गुनाह। तो मतलब मैंने रिस्क लेना पसंद नहीं किया कि इमाम को हटाने का। वो भी हंसने लगे, कहा नहीं सही किया आपने, बोला इल्म नहीं होता लोगों को, लेकिन इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इल्म रखते हैं और हम लोग ऐसा अमल करते हैं। मैंने कहा बड़ी बात है, लेकिन भाई हर जगह की हालत इस तरह से नहीं है, ठीक। तो ये आप, ये हलचल जायज़ हलचल है, आप कर सकते हैं। इसी तरह इमाम ख़िरत भूल जाए, गलती हो जाए तो आवाज़ देना, ये भी मैंने तफसीलात आप कर सकते हैं। इसी तरह नमाज में आपके आगे से कोई जा रहा है तो आप उसको नमाज की हालत में रोक लेंगे, ठीक है, ये जायज़ अमल है। हमारे पास क्या होता है, देखिए एक केस तो ये होता है, नमाज में आप खड़े, कोई चला गया, अब वो गया तो दिल में कुछ नहीं, उसको बस दिल में। दूसरा केस, दिखता नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था मैं और चले गए मेरे सामने से, मतलब वो समझता नमाज टूट गई उसकी, तो वहीं शुरू झगड़ा। मैं एक मरतबा, कुछ बड़े लोगों ने पीछे सफ बना दी, दो सफ मस्जिद में आगे बनी, रमजान का महीना था, मगरिब की नमाज थी। मतलब ये दो पीछे कैसे खड़े हो गए लोग बीच में, दो सफे बीच में खाली है और रास्ता भी नहीं जाने का। तो मैं आगे गया और सफ में से गया, पूरा ऐसा सफ पूरा तोड़ते सफ के बीच में, नमाजियों के सामने से। क्योंकि जब सफ आगे खाली होंगे, पीछे नमाज मुख्तदी कोई खड़ा होगा, और अगर मैं सफ पूरी करने आगे जाऊं तो मुझ पर गुनाह नहीं है उनकी नमाज का, क्योंकि उन्होंने गलत खड़ा किया अपने आप, चला गया। अब चला गया तो उसमें से क्या हो गया, एक ही होशियार था पूरे सफ में, बाकी सब तो खड़े थे, एक ने तोड़ दिया। और बाद में नमाज क्या मौलाना समझता नहीं, क्या तू हमारे सामने चले गए। मैंने कहा क्या जाहिल है, तुम पीछे वैसे खड़े हो गए, मतलब मौलाना ज्यादा समझता ना, मौलाना बोल रहे ना, तो क्या जाहिल है, तुम पीछे खड़े हो गए सब बना के। नहीं बोले मेरे को जल्दी जाना था, अगर ऐसी सब जल्दी जाएंगे तो मस्जिद अंदर रहेंगी, उस सड़क पे नमाज पढ़ के निकल जाएंगे, जल्दी थी कहते उनको, तो पीछे सब बना ली उन्होंने। हो सकता दावत होंगी, रस ज्यादा होगा, तो वो दावत में से इधर नमाज सब नहीं मिलेंगी तो घर छोड़ के यहाँ ना बढ़ाऊंगा। आप लगा कि यार दस्तर तो जब भी बिछ जाता, सब मगरिब होते लोग पढ़ा लिया, दस्तर बिछ जाता, तो पीछे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या जाहिल, तुमको इतना भी नहीं समझा कि तुम ऐसी सफ नहीं बना सकते, तो कुछ नहीं, खामोश हो गया तुम, क्योंकि गलती उनकी थी, तो तुड़ा भी दिया उसने। तो दो होते हैं, एक तो या तो दिल में